السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ عید الاضحیٰ کے دن قریب ہے، اور ناظرین اب قربانی کن کی قبول ہوگی؟ ناظرین، اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر بے نمازی بھی موجود ہیں لیکن وہ قربانی کرتے ہیں، اور بڑے جو لوگ ہیں جن کے پاس عقیدہ توحید ہے وہ بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو آج ناظرین اسی والا سے ہم ڈاکٹر طاہر القادری کی آپ کو گفتگو سنائیں گے، ان کا کیا کہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، مین چیز تقویٰ نہیں ہے، اس کی قربانی کا کیا فائدہ ہے۔ تو آئیے ناظرین اسی کی زبانی ہم گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ آپ نے بکرا ذبح کیا، بکرا تو روزانہ ذبح ہوتا ہے اور آپ بازار سے خرید کے لے آتے ہیں۔ اس ذبح میں اور اس ذبح میں جسے قربانی کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ قربانی ہے کیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قربانی سن لو کیا ہے۔ میں نے آپ کے گوشتوں کی تقسیم کو قربانی اس لیے نہیں کہا کہ گوشت آپ کھائیں، پڑوسی کھائیں یا غریب کھائیں، وہ قربانی کا گوشت اللہ کو تو نہیں پہنچنا، نہ اللہ کو حاجت ہے۔ تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ہرگز تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، تو جو اس کو پہنچنا نہیں وہ قربانی نہیں۔ ولا دماؤها، نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچنا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، نہ خون پہنچنا ہے، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، گوشت آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، تو کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تو ذبح کرتے ہوئے وہ جو آپ کی نیت تھی کہ باری تعالیٰ تیری خاطر ذبح کر رہا ہوں، بس وہی نیت مجھے پہنچتی ہے۔ اسی نیت نے اس بکرے کے ذبح کو قربانی بنا دیا۔ آپ سمجھیں، بس اتنی نیت نے اسے قربانی بنا دیا۔ دوسرے بکرے ذبح ہوئے، وہ قربانی نہ بن سکے، چونکہ وہ نیت ہے ابھی بیچنا ہے، کاروبار ہے، بیچنے کے لیے وہ اپنی دکان کے لیے لا رہا ہے، سو وہ قربانی نہ بن سکے۔ اور اسی طرح اسی قصاب نے اتنی پیسے کا یہ بکرا بھی ذبح کیا، اور ذبح کرنے والے نے کہا باری تعالیٰ یہ میں تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، یہ قربانی دے رہا ہوں تیرے لیے، خالصتاً تیرے لیے، بس اس نیت نے اسے قربانی بنا دیا۔ حالانکہ وہ نیت دکھائی نہیں دیتی، باقی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، بکرا بھی دکھائی دیتا ہے، گوشت بھی دیتا ہے، خون بھی دیتا ہے، صرف ایک ہی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور وہ نیت ہے، وہ انسان کے دل میں ہے۔ تو پتہ چلا جو شے دکھائی نہیں دیتی وہی اصل ہے، اور جو باقی دکھائی دیتا ہے وہ اس کے لوازمات ہیں، اصل نہیں ہے۔ جو دکھائی دیتا ہے وہ لوازمات ہیں، اور جو ایک ہی شے دکھائی نہیں دیتی وہ اس کا نام نیت ہے۔ اور اس نیت کا جو اخلاص ہے اللہ کے لیے، اس کو اللہ رب العزت نے تقویٰ کا شرف دیا، عنوان دیا تقویٰ منکم، التقویٰ منکم، تمہاری طرف سے مجھے جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، نیتوں کا تقویٰ یعنی اخلاص نیت، اسی کے باعث میں نے قربانی بنا دیا۔ اور تقویٰ کتنی جلدی پہنچتا ہے؟ وہ جو اخلاص ہے اللہ کے حضور، اخلاص۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم چھری چلاتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے حضور پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اخلاص کی رفتار اتنی تیز ہے، اخلاص ایک ایسی سواری ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، 1 منٹ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جو بندہ ساری زندگی مسجد نہیں گیا، قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ بھی مشرک ہے۔ جیسا کہ اگر ہم حدیث کی طرف پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ بلکہ یہاں پہ ناظرین ایک مناظرہ بھی ہوا ہے
ایک مدرسہ کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ سننا، اس کے اندر یہ واقعہ سارا موجود ہے۔ تو مناظرہ ہوا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے درمیان۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے سوال کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ بے نمازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ وہ کافر ہے۔ تو امام شافعی نے کہا پھر وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ تو امام شافعی کہنے لگے کہ کلمہ تو پھر ہر بندہ پڑھتا ہے، کلمہ تو پڑھتے پہلے ہی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے پھر وہ نماز پڑھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کافر کی تو نماز ہی ٹھیک نہیں، کافر کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ خاموش ہو گئے۔ تو ناظرین یعنی پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اس کی قربانی کا کیا فائدہ۔ اب ہم نبی ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تو تازہ کرتے ہیں، ان کی سنت کو تو تازہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں عقیدہ بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کا ہی اپنانا چاہیے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے آپ دیکھیں سورہ انعام کا مطالعہ کر لیں، نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کو واعظ کیا۔ تو بلکہ ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں محدثین نے تارخ کہا ہے اور قرآن پاک نے آذر کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام۔ آپ سورہ شعراء کا مطالعہ کریں، اس کے اندر بھی نبی ابراہیم علیہ السلام یہی پیغام دے رہے ہیں اپنی قوم کو، باپ کو۔ سورہ انبیاء نکالیں، سورہ ابراہیم نکالیں۔ تو ناظرین مین چیز اگر ہم نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں عقیدہ بھی نبی ابراہیم علیہ السلام جیسا ہمارا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا 5 نماز پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اور یہ بھی ناظرین دعا کرتے چلیں جتنے بھی دنیا کے اندر پریشان ہیں، دکھی ہیں، اللہ پاک تمام دکھیوں پریشانیوں کی اللہ پاک پریشانیاں دور فرما دے۔ اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں جتنے بھی دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینا سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔